قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بے پایا حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو، تم میں سے وہ شخص یا تم میں سے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے وعدے سے پھر گئے، تم میں سے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے دین سے پھر گئے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو پھر اللہ رب العالمین تمہاری جگہ ان لوگوں کو لے کر آئے گا، تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اس میں لفظ دین اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ دین کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے، دین کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے، دین کا مطلب وعدہ بھی ہوتا ہے، دین کا مطلب قانون بھی ہوتا ہے، اور پھر دین مکمل دین کے لیے یعنی کہ اسلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب کسی بھی انداز میں اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو لیا جائے، اگر تو کسی قوم کے اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جانے کو لیا جائے تو وہ بھی مراد ہوں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود تسلیم کرنے کے بعد اگر تم خدا کے راستے سے پھر گئے، اگر تم اللہ کے دین سے پھر گئے، کسی اور مذہب میں چلے گئے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ پھر تمہیں ہٹا دے گا، تمہیں ختم کر دے گا، اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، دین سے مراد راستہ، دین سے مراد اللہ کا وعدہ۔ اس کا مطلب ہوگا کہ اے ایمان والو، تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ سے جو تم نے ایک قانون لیا تھا، اللہ سے جو تم نے ایک نظام لیا تھا، اگر تم اس سے پھر گئے، تم نے ارتداد نہیں اختیار کیا، دین کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن تم نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، اللہ کے احکامات کو تم نے تسلیم نہیں کیا، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پس منظر ڈال دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا، تمہارے عروج کو زوال میں بدل کر کسی اور قوم کو لا کے تمہارے مقام پہ کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ خبر معلوم ہوئی ہمیں کہ اللہ رب العالمین کے دین پر چلنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر چلنا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی وعدے پر چلنا ہو، سب سے پہلے اللہ کی محبت اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمانا کہ بقوم یحبہم ویحبونہ،
فرمایا کہ ایسی قوم لے کر آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ ورنہ کیا ضرورت ہے اللہ رب العالمین کو کسی کی محبت کی بات کرنے کی؟ صرف یہ فرما دیتا کہ تم نے اس کے قانون کو توڑا ہے، وہ تمہیں ہٹا کے دوسری قوم لے آئے گا۔ فرمایا نہیں، تم نے اس کے قانون کو توڑا تو ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کی محبت اس کے لیے ضروری ہے، اور محبت جو اللہ کی محبت ہو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے محبت کرے تو لازمی ہے کہ پھر اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرے اللہ بھی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو لازمی نہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے۔ یہ دنیا کا نظام ہے جناب، محبوب ساری زندگی محبوب رہتا ہے اور محب بیچارہ ساری زندگی محب بھی رہتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ لیکن جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو بندہ خدا کا محبوب اور خدا بندے کا محبوب ہوتا ہے۔ بندہ اللہ سے محب ہوتا ہے، اللہ بندے کا محب ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرفہ معاملہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ اللہ کی محبت کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے محبت کر لے، جب بندہ مجھ سے محبت کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ جبریل فلاں بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو جبریل عرض کرتا ہے کہ پھر مولا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین عرض کرتا ہے کہ میرے مالک وہ بندہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ میرا محبوب ہے نا وہ، کیونکہ عام ہستی کا محبوب تھوڑی ہے، وہ خالق کائنات کا محبوب ہے۔ فرمایا کہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ جبریل عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ اور جا کر تمام فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ پورے فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے، ہر فرشتہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جبریل امین دوبارہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک تو اس سے محبت کرتا ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جبریل پھر تم زمین پر چلے جاؤ اور ہر طبقے کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر نسل کے اندر اعلان کر دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم سارے بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ جبریل امین آتے ہیں، پوری دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں، پوری دنیا میں منادی ہو جاتی ہے، اور دنیا کی ہر قوم، دنیا کی ہر نسل، دنیا کا ہر طبقہ اس اعلان کو سماعت کرتا ہے اور اس بندے سے محبت شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی مچھلی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بندے نے اللہ سے محبت کی تھی، اس بندے نے اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کی تھی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کی بہت ساری علامات ذکر کی ہیں کہ بندہ جب خدا سے محبت کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی سب سے اہم علامت ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دعویٰ تو سب کا ہوگا، آپ بھی دعویٰ کریں گے، میں بھی دعویٰ کروں گا، بلکہ آپ کسی کو بھی رو کے پوچھ لیں میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ دعویٰ کرے گا ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں؟ مجھے کیسے خبر ہوگی کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ آپ کو کیسے خبر ہوگی؟ صرف دعوے سے تو بات نہیں بنے گی، اعلان کرنے سے تو بات نہیں بنے گی، کچھ علامات ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ ان لوگوں سے بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، آپ ان کو خبردار کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اطاعت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا سے تمہیں محبت ہو جائے، رسول اللہ کی اطاعت میں چلے جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں چلے جاؤ۔ فرمایا کہ یحببکم اللہ، اب ہوگا یہ کہ تم چاہتے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرو، لیکن تم نے رسول اللہ کی اطاعت اختیار کی، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
اب اندازہ تو فرمائیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کروں، اطاعت مصطفیٰ میں داخل ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ صرف میں نہیں چاہتا اللہ سے محبت، بلکہ خدا خود مجھ سے محبت کرے گا، کیونکہ اطاعت مصطفیٰ میں داخل ہو گئے۔ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو رسول اللہ کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف تمہاری اللہ سے محبت نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی بھی تم سے محبت ہوگی۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا کہ اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ بات صرف محبت کی نہیں رہے گی بلکہ ڈبل فائدہ ہوگا۔ اب وہ خدا تم سے بھی محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ یہ تو سب سے پہلی علامت ہے اللہ کی محبت کی۔ اور پھر جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہو، آپ نے سماعت کر لیا حدیث قدسی کو کہ جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ جبریل تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہو جائے، اللہ فرماتا ہے سارے فرشتوں تم اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کی ہر قسم کی مخلوق کو فرماتا ہے کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو، اس لیے کہ میرا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس آیت مبارکہ کا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ ایک تو مطلب یہ تھا دین کا کہ اللہ رب العالمین کا راستہ، اللہ کا پورا دین، پورا نظام، اور دین کا معنی قانون بھی تھا، دین کا معنی وعدہ بھی تھا۔ تو دین کے معنی اگر وعدے کے لیے جائیں، دین کے معنی اگر قانون کے لیے جائیں، تو اس کو شیخ ابو القاسم القشیری نے اپنے رسالہ قشیریہ کے اندر تحریر کیا۔ اور شیخ ابو القاسم قشیری وہ عظیم ہستی ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمت نے جب اپنی کتاب میں جہاں پر بھی ان کا ذکر آیا تو انہوں نے استاذی، میرے استاد، ان کے الفاظ استعمال کیے، اتنی بڑی مقرب ہستی تھے۔ شیخ ابو القاسم قشیری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عام سے بندے ہوتے ہیں، جو ان کی اطاعتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو صاحب تصوف ہوتے ہیں، ان کا معیار اللہ کی بارگاہ میں مختلف ہوتا ہے، ان کا مزاج بھی اللہ کی بارگاہ میں مختلف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عام لوگوں کے لیے جو احسانات ہوتے ہیں وہ تو ان کے لیے سیئات ہوتے ہیں، وہ ان سے بھی بڑے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک ایک قانون اور ایک ایک جملہ، ایک ایک وعدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے لیے پورے دین کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک آیت آپ سماعت فرمائیے۔ صوفیہ نے تحریر کیا کہ ایک شخص تھا جو بڑا متقی تھا، صوفی تھا، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقرب تھا۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے اس نے دنیا سے قطع تعلق کیا اور ایک پہاڑ کے اوپر اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اب اس پہاڑ پر بیٹھ کر وہ دن رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا، دن رات اللہ کی اطاعت کرتا، سوائے اللہ کی حمد و ثنا کے اللہ کی اطاعت کے اس بندے کے پاس کام ہی کوئی نہیں تھا۔ دنیا چھوڑ دی اس بندے نے، خاندان چھوڑ دیا، قطع تعلق ہو کر وہ اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ پھر اللہ رب العالمین اس کا صلہ یہ متعین فرمایا کہ روزانہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا اور اس کے بعد جنت سے کھانا ہوتا، وہ اس بندے کو جنت کا کھانا دیتا، اور ایک پیالہ اس کے پاس پانی کا ہوتا جو جنت سے بھر کے لاتا، وہ اس بندے کو دیا جاتا۔ سویرے شام فرشتہ آتا تھا اور اس آدمی کا سلسلہ چل رہا تھا، وہ اللہ کی اطاعت میں مصروف، اللہ کی عبادت میں مصروف۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو آزمانے کا ارادہ فرمایا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اس بندے کا کھانا ایک ٹائم پہ نہیں آیا۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، قناعت اختیار کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، شام کو کھانا آ جائے گا۔ شام کو بھی کھانا نہیں آیا۔ اس نے انتظار کیا، فرشتہ سویرے آ جائے گا، سویرے بھی فرشتہ نہیں آیا، پھر شام کو نہیں آیا، پھر اگلے دن نہیں آیا۔ 3 دن گزر گئے، وہ بندہ بھوکا اور پیاسا اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ 3 دن گزرنے کے بعد اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تو کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں آتا کھانا لے کے، میرا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اس نے سوچا تو اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک بستی ہے جو مجوسیوں کی ہے، اللہ کے دشمنوں کی، اللہ کے معبود نہیں رہتے تھے اس کے اندر، اللہ کے محبوب نہیں تھے اس کے اندر، مجوسیوں کی بستی تھی۔
اس نے کہا مجھے جانا چاہیے، یہاں سے جا کر کھانا مانگنا چاہیے، وغیرہ بھوکا پیاسا کب تک میں عبادت کروں گا اللہ کی۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے اترا، اس نے جا کر ایک بندے کا دروازہ کھٹکایا، اس سے سوال کیا کہ میں فلاں پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ گھر گیا، اس نے 3 روٹیاں لا کر کپڑے میں لپیٹ کر اس بندے کو دی۔ وہ بندہ روٹیاں لے کر وہاں سے چلنے لگا۔ جب وہ وہاں سے نکل کر جانے لگا تو اس گھر والے کے کتے نے دیکھ لیا، وہ کتا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کتا میرے پیچھے، یہ بھاگنے لگا، لیکن کتے کی تو رفتار تھی اس کے مقابلے میں۔ جب اس نے دیکھا کہ کتا مجھے کاٹ لے گا تو اس نے رومال میں سے ایک روٹی نکال کے کتے کو ڈال دی۔ کتا روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا، یہ اپنے گھر کی طرف بھاگ پڑا۔ لیکن بدقسمتی کے کتے نے روٹی جلدی ختم کی، پھر دوبارہ اس کے پیچھے۔ دوسری مرتبہ اس نے دیکھا کہ یہ کتا مجھے کاٹ لے گا، اس نے دوسری روٹی نکال کر وہ بھی اس کے سامنے ڈال دی۔ کتے نے دوسری روٹی کھائی، پھر اس کے پیچھے۔ اب اس نے دیکھا کہ اب کتا کاٹ لے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس نے تیسری روٹی بھی اس کو ڈال دی۔ تینوں روٹیاں کتے کو ڈالی اور خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کتے نے جلدی سے روٹی کھائی، روٹی کھانے کے بعد پھر اس کے پیچھے۔ جب اس نے دیکھا کہ کتا مجھے کاٹنے لگا ہے بالکل، تو اس نے کتے سے مخاطب ہو کے کہا کہ کتے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں مجھے ڈالی تھیں اور تینوں کی تینوں روٹیاں میں نے تیرے سامنے پھینک دی، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو روایت کا ذرا کہ وہ کتا انسانی آواز میں مخاطب ہوا۔ اس نے کہا کیا بندے، تو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کے لیے پہاڑ پر موجود تھا، میرا یہ مالک میرے خدا کا دشمن ہے، یہ اس کی عبادت اور اطاعت نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود میں اس کے دروازے پر پڑا رہتا ہوں، یہ مجھے کھانا ڈالے یا نہ ڈالے، لیکن میں اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ تو کیسا اشرف المخلوقات ہے کہ 3 دن تیرے رب نے کھانا نہیں دیا تو اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کے دشمن کے دروازے پہ چلا گیا؟ تو کیسا بندہ ہے اپنے رب کا؟ تو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، لیکن تیرے رب نے 3 دن تجھے کھانا نہیں دیا، تو نے اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کے دشمن کا دروازہ پکڑ لیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ یحبونہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بندے، تو ایک ایک وعدے پر اپنے رب کا پابند تھا، اللہ رب العالمین نے جو جو حکم تجھے عطا کیا تھا تو اس کا پابند تھا۔ تیرے پاس تھوڑی سی تنگ دستی آئی، تو نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا کہ میں روزی کہاں سے حاصل کرتا ہوں، حلال اور حرام کو بھول کے تو نے حرام کھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا کیسا اشرف المخلوقات بندہ تھا، تیرے سامنے تھوڑی سی مشکل آئی تو نے اپنے رب کو چھوڑ کر بندوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کا اشرف المخلوقات بندہ ہے تو اپنے رب کی اطاعت کو بھول گیا، تو اپنے رب کی عطا کو بھول گیا، تو اپنے رب کے معبود ہونے کو بھول گیا، اور تو نے دنیا کے لوگوں سے تعلقات وابستہ کر لیے۔ اللہ کی اطاعت بھی تجھے بھول گئی، اللہ کی عطائیں بھی بھول گئی۔ اللہ تو اپنے بندے کو آزماتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ میرا کون سا بندہ میری کتنی اطاعت کرتا ہے۔ آزمائش میں آنے کے بعد بھی بندہ اپنے معبود کے دروازے پر بیٹھا رہے، یہی تو انسانیت ہے اس بندے کی۔ آزمائش کے بعد بھی بندہ اپنے معبود کے دروازے پر سجدے میں سر رکھ کے بیٹھا رہے، یہی تو اس کے عبد ہونے کی علامت ہے۔ عبد کا مطلب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جب بندے کے اللہ کی عبادت کی بات آتی ہے، ہمارے ذہن میں فوراً تصور آتا ہے اللہ کی عبادت کرنی، تو ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ نہیں، نماز صرف عبادت صرف نماز کے اندر نہیں ہے۔ جب عبادت کی بات ہوتی ہے، 4 چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اللہ توفیق عطا فرما دے صدقہ و خیرات کر دینا، بس عبادت یہی ہے؟ نہیں، عبادت یہ نہیں ہے۔ عبادت تو زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عطا میں گزارنا، اللہ کی اطاعت میں گزارنا عبادت ہوتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزارنا عبادت ہوتی ہے۔ عبادت صرف نماز کے اندر نہیں ہے، صرف روزے کے اندر نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کے اندر نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ایک ایک سانس کو خدا کی مرضی کے مطابق بسر کرنا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص بھی اللہ کے وعدے کی مخالفت میں چلا گیا، تم میں سے جو شخص بھی اللہ کے قانون کی مخالفت میں چلا گیا، پھر وہ تیاری کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہٹا دے گا، اس کی جگہ کسی اور کو لے کر آئے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، فرمایا کہ وہ تیار ہو جائے، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سائڈ پہ کرے گا، اس کی جگہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ یہ اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے۔
اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر پل خدا کی اطاعت کے اندر بسر کریں۔ دن میں 5 نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، دن میں چند مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، دن میں چند مرتبہ صدقہ و خیرات کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آنے والا ہر سانس اللہ کی اطاعت میں بسر کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔